آپ کی تربیت جو میں اکثر بابا جی عبدالغنی سرکار کا چشتی کا ذکر آتا ہے، ہمارے لیے یہ بڑی ایک میجک قسم کی پرسنالٹی آپ کے ساتھ سفر کرتی تھی تو نظر نہیں آتے تھے. تو دوسرا یہ کہ انہوں نے آپ کو اکثر فرسٹ ٹائم جب آپ عمرے پہ شادی حج کے لیے آپ کو کہا کہ شہزادے حج کر کے آؤ، وہ اسی طرح واقعہ اس میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے لاکھوں جاننے والے ہیں پوری دنیا میں، وہ کہتے ہیں کس طرح یہ حج کیا آپ نے؟ مجھے کچھ ہوش آئی، مجھے کچھ معاملات کا نہیں پتہ تھا، تو مجھے انہوں نے کیا شہزادے آپ حج کے لیے تیاری کرتے. میں نے مختلف بندوں کو پوچھا کہ میں نے حج میں جانا ہے، ان کی درخواستیں بند ہو گئی ہیں. تو بینک والوں سے انہوں نے کہا کہ سسٹم بند ہو گیا، اب تو یہ سسٹم ہوتا ہے، حج کی درخواستیں ہوتی ہیں، پھر نام نکلتا ہے، پورا نکلتا ہے، وہ جمع کرائیں، اتنے پیسے جمع کرانے پھر ہوتا ہے. تو میں کہا میرے بزرگ کہتے یار آپ کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا بینک والوں کو بڑا بینک کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا اسٹیٹ بینک بڑا ہے. میں نے اس کے چیف مینیجر تھے صفدر پراچا صاحب، میں ان کے پاس چلے گیا. میں نے کہا جی ایسے ایسے. انہوں نے کہا شاہ جی میں سیدوں کا بڑا قدر کرتا ہوں، اہل رہتے ہیں آپ، تو آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ شناخت. میں کہا میرا شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، پاسپورٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا پہلے شناختی کارڈ بنانا پڑے گا، پاسپورٹ بنانے کا، پھر اگلے سال آپ مجھے بتانا، میں آپ کوئی درخواست خود دے دوں گا نا، آپ کو بھی فکر نہیں. تو میں اس دفعہ خود جا رہا ہوں، میری تو 10 دن بعد میری فلائٹ ہے، تو یہ اگلے سال یہ پروسیجر ہم کریں گے. میں کہ نہیں ہم نے تو اسی سال کرنا ہے. انہوں نے کہا جی آپ بادشاہ آدمی ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میں تو سال بعد یہ کر سکتا ہوں، تو ابھی تو میری 10 دن بعد فلائٹ ہے. میں نے ان کا سب سے پہلے شاہ جی آپ شناختی کارڈ بنائیں پھر پاسپورٹ بنائیں. تو میں نے ادھر ٹیمپر روڈ پہ مزنگ روڈ پہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا دفتر کٹھا تھا. تو میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا جی شناختی کارڈ، میں کوئی شناختی کارڈ نام پوچھا، میں نے شناختی کارڈ بنا لیا، اسی دن بن گیا. مینول بنتے تھے، وہ اکمل صاحب تھے، انہوں نے بنا دیا. انہوں نے کہا میں ان کو بچپن سے جانتا ہے، پاکستانی ہے، تو شناختی کارڈ انہوں نے بنا دیا. پھر پاسپورٹ کے لیے انہوں نے کہا جی پاسپورٹ میں ادھر ہی پھرتا تھا ہائی کورٹ کے آس پاس، اس کا فکر لوگ جانتے تھے. چودھری منظور صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ تم آپ کو خبر لا دیں مجھے، وہ کا بھیجتے تھے، تو میں بھی آپ کو پاسپورٹ بنا دوں گا. کوشش کی تو ایک خبر لا دو، تو لاؤ بھی. ابھی 3 بجے نا، 4 بجے سے پہلے پہلے ہم باہر گئے. ایک بابا کمالیے سے خبر کا گٹھی بنائی، انہیں مرشد آپ کے لیے یہ تمباکو خبر لے کے آیا. میں نے پکڑا، تو جا کے اس کی میں چوری منظور کے ٹیبل پہ، چوری صاحب کے ٹیبل پہ رکھ دیا نا. وہ پریشان، انہوں نے کہا آجو بھائی بات سنو. تم کہتے یہ بچہ پاگل ہے، یہ دیکھو 5 منٹ پہلے یہ بات کی، 6 منٹ میں یہ تمباکو کی پوری گٹھڑی گیا. میں تو ایک خبر کی بات کی تھی، یہ تو اتنا بڑا 20 کلو کیا بڑی گٹھڑی لیا. بھائی سال ہو کچھ کرو. یہ بتاتا ہے میرا نام عرفان ہے، کوئی ڈھونڈو کسی عرفان نے فیس جمع کرائی ہو، آج اس کو پاسپورٹ بنا کے دے دو. میں پاسپورٹ بنا کے میں صفدر پراچا اسٹیٹ بینک کے پاس لے گیا. میں صاحب نے کہا یہ کہاں سے بنا لو؟ بنا لو. آپ نے کہا یہ بنا لو، میں بنا رہا ہوں. وہ کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا یہ تو ہو گیا. تو پھر ہم چلے گئے. تو میں ادھر پروٹوکول افسر گدیر کو ہو گیا. مجھے انہوں نے کہا کیا کرتے ٹیم انجینئر کرتا ہوں، ان کے ساتھ سسٹم کرتا تھا، کام کرتا تھا سارا. ادھر رہتا تھا ایئرپورٹ پہ، گدیر ٹرمینل پہ رہتا تھا. تو مجھے حج کی ڈیوٹی لگ گئی. اب منا میں آگ لگ گئی. تو منا میں صفدر پراچے کا کچھ 6.5 فٹ 7 فٹ اس کا بہت اونچا لمبا، اس کو میں آگ سے نکالا. اسے مجھے چٹکی کاٹی. میں کہا آپ چٹکی کاٹ رہے ہیں؟ کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صحیح سلامت آیا نہیں. میں کہ نہیں جہاز میں بیٹھ کے ہیں. تو پھر ایئرپورٹ میں ملاقات ہوئی، تو ایسے پھر منا میں آگ لگی، تو سارا کچھ سسٹم ہوا. وہاں آپ 1-2 جگہ پہ بیٹھے، پیچھے آپ کی والدہ آواز دیتی تھی یہ ذرا. تو میں قربان جو میں نے ایک بندے کو دیکھا تھا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا نا. تو میرے پاس یہی ہے کہ ساتھ کافی ملازم کے ساتھ ہے نا. تو میں کبھی وہاں سے اٹھ کے میری والدہ مجھے آواز میں نے بیٹا میری بات سنو. اچھا میرے ذہن میں نہیں، والدہ میری تو ادھر ہے ہی نہیں. میں تو سوچ میری والدہ ادھر ہے ہی نہیں، کیونکہ میرے ذہن سے میری والدہ آواز ماری. میں آگے سے اٹھتا، جہاں سے مجھے 2 دفعہ اٹھائے گا وہاں سے ہی وہ دھماکہ ہوا.
تو یہ بابا جی افضل غنی سرکار آپ کو فرمایا کرتے شہزادے حج پہ جاؤ وہاں ملاقات ہوگی جنت بقی میں، یہ بھی میں قربان جو مجھے انہوں نے کہا کہ بس یہ ذہن میں رکھے جنت بقی میں میری آپ کی ملاقات ہو، سر آپ نے بھی ٹچ نہیں کرنا، ہاتھ نہیں لگانا. تو میں پھر قرآن کی وہ آیت ہے نبی پیغمبر سوالی ساتھی شد زندہ ہوتے ہیں، تو مجھے ثابت ہو گیا قرآن نے جو کا سچ کہا. تو وہ لاہور میں تھے، میں جنت بقی دروازے میں جانا تو انہوں نے ملنا، میں باتیں کرنی، انہوں نے میرے سے باتیں کرنی، مثلا میں نے کہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ساری باتیں کرنی. تو میں کہنے قرآن کی ہر بات سچ ہے، نبی پیغمبر سوالی سادگی شد زندہ ہوتے ہیں، لیکن ہر بندے کو یہ نصیب نہیں ہوتا. یہ شرف یہ جس کو اللہ دنیا علم دے اس کو شرف آ سکتا ہے، پھر اہل بیت والوں کو ہوتا ہے، ہر عام آدمی کو نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ نے ملاقات کر لی ان، بس میں نے ظاہر میں ایک جس سے پیار ہو محبت ہو بندہ کتنا کی برداشت کر سکتا، روز ملاقات ہو رہی ہے تو پھر وہ تلسم ختم تو بھی ہونا تھا نا. تو میں نے وہ جو ان کی بات تھی سمجھو میں حکم تو لکھی تو دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا.